سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، وہ واجب ادا کرنا چاہیے۔ برادران محترم اور بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ اجلاس، آج کا یہ مجمع جس موضوع کے متعلق رکھا گیا تھا، اس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت کھل کر بات آ رہی ہے۔ اب آپ اس شکیل سے آپ کو پہچاننے میں آپ کو کوئی دھوکہ تو نہیں ہوگا نا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ بیت المقدس میں، وہ بہار میں پیدا ہوا، تو اب ایسے پتہ چل جانا چاہیے۔ اس وقت یہ مجمع بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایمان سے جا رہے ہیں، اور وہ ہماری بہت قیمتی دولت ہے۔ وہ نوجوان جو ایمان سے جا رہا ہے، اعمال کھوٹا ہو چلے گا، توبہ استغفار سے کام چل جائے گا، لیکن اگر اسی حال میں چلا گیا کہ وہ شکیل بن حلیب کو عیسیٰ مانتے تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور ابھی ہم اس کے تعلق سے بات وضاحت کر دوں، انشاءاللہ ہم بہت جلد دارالعلوم دیوبند، بریلی شریف اور اہل حدیث کے مدرسوں سے فتویٰ منگائیں گے۔ جو شکیل بن حلیب کو عیسیٰ علیہ السلام مانتا ہے تو کیا اس کی جنازے کی نماز مسجدوں میں ادا کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ اس کے میاں بیوی کے درمیان نکاح برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کو ہم اپنی قبرستان، سنی قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا؟ اس کے بارے کا فیصلہ ہم سارے جگہوں سے فتویٰ منگائیں گے۔ اس فتویٰ منگانے کے بعد پھر انشاءاللہ یہ بار فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں کیا کرنا۔ اس وقت میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری بات دوستو ہے اس بات کی کہ جو ہمارے گھروں میں آج یہ ساری برائیاں جاتی چلی جا رہی، آ رہی، گھستی چلی جا رہی، اس میں ہماری ماں بہنوں کی بہت سی خامیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہماری ماں بہنیں اپنے شوہروں سے یہ کہہ دیں کہ عید کا زمانہ آیا ہے، میں نیا لباس نہیں پہنوں گا، مجھے نیا زیور نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف آپ کی حلال پیسے سے چاہیے، تم حلال کما کر لاؤ، ہم نمک روٹی کھا لیں گے، مہینے میں ایک دن اگر گوشت مل جائے وہ بھی نہیں ملے گا تو بھی چلے گا، لیکن مال حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ایمان والے مسلمان بھائی عورتوں کو خوش کرنے کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ناجائز حرام کام کر کے پیسہ لانا مقصود ہے۔ بیوی خوش رہے، اللہ ناراض رہے، چلے گا، اللہ کو منا لینا ایسا نہیں، لیکن بیوی کو منانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے بیوی کو خوش کرنے کے لیے ناجائز اور حرام کام کرتے، حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں اطلاع ملی ہے ہمارے اس بستی کے اندر ایسے لوگ بھی مل رہے ہیں جو مرد اور عورتیں دونوں مل کر کے سودی کاروبار کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور ان کا گھر کا پورا خرچ سود ہی کے اوپر چل رہا ہے، وہ سود ہی کا لین دین کر رہے ہیں، اور پورا گھر کا خرچ، شادی بیاہ، یہ سب کچھ سود کے پیسے پر چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ کے گھروں میں بچی پیدا ہوتی ہے اور فوراً 5-10 ہزار روپیہ بینک میں ڈال دیتے ہیں، 35 سال کے بعد بیٹی کی شادی کرنی ہے، 35 سال تک وہ جو کچھ جائز ناجائز کرے اس سے کوئی فرق نہیں ہمارے اوپر پڑتا ہے، لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ مجھے 35 سال اور 30 سال پر لڑکی یا لڑکے کی شادی کرنی ہے۔ اتنے سال تک بینک کا جو سود کی رقم جمع ہو رہا ہے وہ لاکھوں روپیہ شادی پہ خرچ کر کے، اور کالر ٹائٹ کر کے کہتا ہے کہ میں نے شادی تو بڑے شاندار سے کیا ہے، بیٹی کو جہیز بہت کچھ دے دیا ہے، اور بہت ہی اس کے ناطے دار رشتے دار بہت خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ جہیز کا مال لے جانے والا بھی بڑا خوش ہوتا، اس کو نہیں پتا یہ حرام کا پیسہ آیا ہے پلنگ، یہ حرام کا پیسہ آیا ٹی وی، یہ حرام کا پیسہ ہے فریج، اور اس کو لے کر جا رہا ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ کاش کی اگر ہماری ماں بہنیں تھوڑی سی توجہ کر لیں اس بات پر تو انشاءاللہ کام بہت آسان ہوگا۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں اولادیں ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان اولادوں کی بچپن سے ان کو حرام کا مال ملا ہوا ہے،
حرام کما کر لاتا ہے کھلاتا ہے، ماں کھاتی اس کا دودھ کا جو بچہ پیتا ہے وہ اسی حرام کے پیسے سے پی رہا ہے، یا مال لے کر آیا ماں دودھ نہیں پلا رہی، اس مال سے وہ باہر سے دودھ پلاتی ہے اور اس حرام کا مال وہ بچہ پیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے، وہ ستاتا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ ارے میاں سب سے پہلی بنیادی غلطی تو ہم نے یہ کر ڈالی ہے۔ اس لیے دوست ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مال حرام سے پالنے چاہیے، اور سودی کاروبار کرنے والوں جانتے ہیں، مفتی صاحب حضرات بیٹھے ہوئے، میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی سود کا پیسہ کھاتا ہے، سود کا پیسہ کھاتا ہے تو وہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہاں دھس جائیں، زمین پھٹ جائے، ہم سب کے سب اس کے اندر غرق کر دیے جائیں، دوستو اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہمارے اس بستی کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کاروبار کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی کہ مال زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مال زیادہ آنے کے لیے مسلمان یہ نہیں دیکھے گا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اپنا ہے یا غیر کا ہے، یہ مال کو تلاش کرنے کے لیے اس طرح مال کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوستو یہ سود کی رقم جو جمع کی جا رہی ہے، اسے مال کو جمع کرنا مقصود ہوتا ہے، اور لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے۔ پوچھنا چاہیے سود کس کس صورت میں سود ہو جاتا ہے، وہ مفتیان کرام سے ملنا چاہیے۔ ہمارے امام صاحب نے، مولانا ظفر صاحب نے جو بات کہی ہے، بڑی پتے کی بات کہی ہے، بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ ارے بیماری آتی ہے تو اس بیماری کے اعتبار سے ہم اس ڈاکٹر کی اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرتے ہیں، لیکن دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام یا علماء سے رابطہ قائم نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان پر جب انگریز آیا ہے تو اس نے سب سے پہلے کچھ نہیں کیا ہے، سب سے پہلے اس نے کیا تھا کہ میرے مقابلے میں اگر کوئی آئے گا تو وہ صرف علماء آئیں گے، داڑھی ٹوپی والے، کرتا پیجامے والے آئیں گے، یہ ہمیں ہندوستان میں حکومت کرنے نہیں دیں گے، اس لیے پہلے مدرسے کو توڑ دو تاکہ علماء نہ رہ جائیں۔ اور علماء کی اتنی زیادہ لاشیں نکالی گئی تھی، سب علماء کے اوپر گولے بارود چلائے جا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اگر رہیں گے تو ہم سکون سے نہیں جینے پائیں گے، اس لیے علماء سے اگر آپ کٹ کے رہیں گے تو جانتے کیا ہوگا، شیطان بڑا تیز ترار ہے، فجر کا وقت ہے اور باہر نکلا، روڈ پر دیکھا لوگ نماز فجر کی پڑھنے جا رہے ہیں، اس نے کہا ذرا ٹھہرو ذرا مجھے ایک مسئلہ بتا دو۔ کیا مسئلہ بتا دیں؟ اس نے کہا یہ عطر کی باٹلی ہے، اس میں اونٹ کو گھسانا ہے، گھسے گا کہ نہیں گھسے گا؟ ہمارے جیسے جو نمازی تھے انہیں کہا کیا تو پاگل ہے، عطر کی باٹلی میں اونٹ کیسے جائے گا؟ ایک مولوی صاحب گزرے، نے کہا ٹھہرو مولوی صاحب ذرا مسئلہ بتا دو۔ اس نے کہا، مولانا نے کہا دیکھو تم چلتے چلتے مسئلہ پوچھو، مجھے مسجد جانا ہے، جماعت چھوٹ جائے گی، میں چل رہا ہوں، مسئلہ پوچھتے جاؤ، سوال کرو، کیا بات ہے؟ نے کہا اس باٹلی میں ادھر کے اونٹ کو جانا ہے، گھسانا ہے، انہیں اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ جی کیا جواب دیا؟ اللہ چاہے تو ہو جائے گا۔ پہلے والے صاحب نے کہا نہیں ہوگا، بھئی اللہ جو چاہتا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو علماء سے جب آپ رابطے میں رہیں گے تو یہ شکیل جیسے گدھے سے یہ لوگ ایمان کیسے لیا پتہ نہیں کیسے سمجھ میں آتا۔ نبی کی ذات کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے بعد تم نے اب تک کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہا ہے، 2.5 مہینے تم نے اپنے ماں کا 2 مہینے تک اپنے ماں کا دودھ پیا ہے، اور جوانی تک کہ تم نے اس کلمے کے نیچے اپنے زندگی گزاری ہے، اور آج ایک ایسا درمنڈا کھڑے موتنے والا
اور وہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. تم نے اب تک یہ سنا ہی نہیں کہ عیسیٰ کے باپ ہی نہیں تھے, عیسیٰ کی ماں کا نام مریم تھا. اور تو جا کر کے عیسیٰ کو کہتا ہے اور شکیل کو کہتا ہے وہ عیسیٰ ہے, میں تو ہاتھ سے بیعت کر کے آئے. ابھی تم سے زیادہ بڑا گدھا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو گدھا ہے, یہ تم سے بڑے گدھے نکلے کہ اس کو جا کے عیسیٰ مان لیا. اس لیے نوجوانوں تم ہمارے بہت ہی سرمایہ دار قیمتی ہو. اس لیے آج یہ علماء کو اس جگہ پر جمع ہونا پڑا کہ ہمارے نوجوان جو ہے ایمان سے جا رہے ہیں. مال چلا جائے کوئی بات نہیں ہے, جان چلی جائے کچھ بھی بات نہیں ہے میرے بھائی, لیکن اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر یہی کر گیا, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. اس لیے دوستو اس کی ضرورت پیش آئی کہ ہمیں یہاں پر اپنے نوجوانوں کو جمع کرنا ہے, ہم نے اپنے بزرگوں کو جمع کرنا ہے, اپنی ماں بہنوں کو اس لیے جمع کیا جا رہا ہے کہ تم گھر میں پردے میں رہ کر کے اللہ کو یاد کرو اور اپنی اولادوں کو ذرا تربیت کرو. جس طرح تمہیں فکر ہوتی کالج اور اسکول میں بھیجنے کے لیے, اس طرح تم ذرا فکر کرو مسجد اور مدرسے میں پہنچا کر کے میرا بیٹا ذرا کلمہ پڑھ لے, میرا بیٹا ذرا قرآن کو پڑھ لے, میرا بیٹا کچھ مسئلے اور مسائل کو جان لے گا. اس کے بعد تم دنیا کی تعلیم بہت اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کرو, اللہ کرے تم کو بڑی بڑی ڈگریاں دے دے, لیکن کم سے کم اپنے ایمان کو بڑھاؤ, اپنے ایمان کی سلامت رکھو. ورنہ انشاءاللہ پھر کیا ہوگا, اگر ایسے ہی آپ شکیل جیسے لوگوں کو عیسیٰ مانتے رہ جاؤ گے تو پھر تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گیا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا. چند اعلانات ہیں سماعت فرما لیں. چیتا کیمپ کی سرزمین پہ جہاں بہت سے خوبی کے کام ہوتے ہیں, وہاں پر ایک کام اجتماعی شادی بھی ہوتی ہے. وہ 21 اپریل 2024 کو اجتماعی شادی کا نظم رکھا گیا احمد بھائی کی طرف سے. جن والدین کو سرپرست کو کچھ حالات پیش نظر ہیں تو وہ اپنے نام کو لکھا دیں. اجتماعی شادی میں ان کی شرکت ہو جائے گی اور دونوں فریقین کی طرف سے 50 لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے. تاریخ یاد کر لیں 21 اپریل 2024. اور دوسرے اہم اعلان یہ کرنا ہے, مولانا محمود دریابادی جو اس وقت امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور ہر بلا تفریق مذہب و ملت تمام مسالک میں جا کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ ان کو اٹیک آیا ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور ان کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے. والد محترم کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ تا دیر قائم رکھے اور ان کو شفا عطا فرمائے. کیا ہے بھائی؟ جی ہاں جی اچھا, کتاب کہاں چلی؟ کتاب کہاں؟ اچھا ہاں, ہمارے لیے بہت ہی اہم خوشخبری آئی ہے کہ یہاں پر ایک کتاب آئی ہے مقام درود و شریف. مقام درود و شریف یہ کتاب حضرت مولانا عامر عبدالعزیز صاحب نے لکھی ہے اور اس کے اوپر تقریر مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ جو مکہ میں رہتے تھے, شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. یہ کتاب آپ سبھی حضرات سے درخواست اس کو ضرور خریدیں, اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھیں اور رمضان سے آنے سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کر لیں. انشاءاللہ آپ کا رمضان بہت ہی عافیت سے گزرے گا اور آپ کے دامن میں انشاءاللہ بے انتہا اجر و ثواب ملے گا. اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں اور اسلام کی اہمیت بھی ایک کتاب ہے, اس کو بھی خرید لیں. یہ کتنے کی ہے؟ دونوں کتاب ملا کر 200 روپے کی ہے. بہت سے روپے ہم غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں. اس کتاب کو ضرور خرید لیں اور اپنی ماں اور بہنوں کو اولادوں کو پابند کریں کہ روزانہ 5 منٹ 7 منٹ اس کتاب کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ ان کے زبان پر درود شریف کا نذرانہ جاری رہے گا اور گھر میں ثواب بھی, گھر میں برکت بھی آئے گی. بس درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا